ہماری گاڑی میں کال آئی ہے کہ جو ایک بیچاری بہن رو رہی تھی، کیونکہ گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کو اسپیکر لگانا پڑتا ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اسپیکر ہے، مجبوری ہے، تو ان سے پوچھ لیں کہ من کے آنسو وہ رو رہی تھی اس لیے کہ اس کا بیٹا مرتد ہو چکا ہے. پوچھئے سامنے بیٹھے. اور یہ کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ جو لا مذہب تھا، بڑا نیک تھا مگر مرتد ہو گیا. اب جب وقت تھا تربیت کرنے کا تو اس وقت سینٹر کی مخالفت، مولانا کے گلے، کون مولانا پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، سیاست بازیاں، درس میں نہیں آنا، باہر لوگوں کو دعوت دے دینی ہے درس کے ٹائم پہ، بخارے میں آ جاؤ روٹی ہوگی، درس کے ٹائم پہ روٹی ہوگی، تاکہ 4-5 لوگوں کو روک لیا جائے. اس وقت اگر ان حرکتوں میں لگے رہیں گے تو آج یہ ہوگا کہ من کے آنسو روئیں گے. تو اللہ کا شکوہ نہ کریں اللہ نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، نہیں، آپ نے بگاڑا ہے، اللہ نے نہیں بگاڑا ہے. یہ آج کا درس یہ کہہ رہا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون اس سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو خدا پر بہتان باندھے، قصور خود کرے، بہتان اللہ پہ باندھے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور جب اس کے پاس سچ آئے تو کذب، اس کو جھٹلا دے. سچ آیا، حضور سچے ہیں، مذہب سچا ہے، آل محمد سچے ہیں، جھٹلا رہا. اذ جاء، جب اس کے پاس سچ آیا تو اس نے جھٹلا دیا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا پراپر ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہے مثوی، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، ریزورٹ، انگلش میں آپ کہتے ہیں ریزورٹ. مثوی کا معنی ہے مثوی للمتکبرین، جہنم ٹھکانہ ہے متکبروں کا، جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا، جہنم ٹھکانہ ہے، یعنی اس بندے کو قرآن کافر کہہ رہا ہے جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، بھلے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو مگر وہ کافر ہے مزاجن. جیسے بے نماز کو مشرک کہا گیا، کیا مطلب ہے؟ وہ مشرک نہیں ہوتا مگر اس کا اسٹیٹس مشرک جیسا ہو جاتا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے لوگ نخرے کرتے ہیں نماز جماعت کا، یہ کیا جھنجھٹ شروع کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 دن محرم کے ہم اپنا مسلمان کہلا لیتے تھے، یہ کیا مصیبت پڑ گئی کہ اب ہر سیٹرڈے سنڈے کو آؤ، ہر روز آؤ، فجر ہو فلاں ہو. مشکل تو ہو رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس مشرک سے جدا کرنا ہے، مومن کے اسٹیٹس میں لانا ہے. اس لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، اسٹیبلش کرنا نماز کا ضروری ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے وہ جو حضور کے آئے ہوئے سچ کی تصدیق کرے اور حضور کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اولئک ھم المتقون، وہ ہے متقی. قاری صاحب آپ کی گاڑی انتظار کر رہی. والذی، ہاں آئیں گے، واپس آ جائیں گے، کلاس پڑھا کے آ جائیں گے. والذی جاء بالصدق، وہ شخص، یہاں الذی کا مشار الیہ حضور ہے، وہ حضور جاء بالصدق جو سچ کے ساتھ آئے، وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون،
وہ تصدیق کنندہ بھی اور تصدیق شوندہ بھی، یہ سارے کے سارے متقی ہیں، نبی بھی متقی، امت بھی متقی۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم، ان کے لیے ہے ما یشاءون عند ربهم، وہ جو متقی ہے ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں ان کے رب کے پاس، جو چاہیں موجود ہوگا۔ جیسے آج مسلم ڈے پریڈ میں ماشاءاللہ مولانا نے وہاں محسوس کیا ہے، بریانی تو وہاں تھی، پلاؤ تو وہاں تھے، باربیکیو تو وہاں تھے، کڑھائی گوشت کڑھائی مرغ وہاں تھے، ویجیٹیبلز وہاں تھی، مختلف قسم کی روٹیاں وہاں تھی، ایک دم لائنیں لگی ہوئی تھی، فوڈ مارکیٹ تھی۔ وہ ذرا نام دے دیں۔ تو چلا ہی نہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، لہم ان متقیوں کے لیے ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ وہ چاہیں ان کے رب کے پاس موجود ہے، جو چاہیں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے جزا ان کی جو محسن ہے۔ محسن احسان، احسان کرنے والے، محسن کہتے ہیں احسان، نیکی سے بھی بڑھ کے فیور۔ نیکی آپ کی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، یہ نیکی میری اور آپ کی۔ احسان یہ ہے دو چار بندوں کو نماز میں لے کر آئے، یہ احسان ہے۔ نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں، احسان یہ ہے کہ چھپا کے دیں، عزت نفس کو مجروح نہ کریں، گھر جا کے دیں۔ نیکی یہ ہے کہ خمس دیں، احسان یہ ہے کہ خمس دیتے وقت جتلائیں نہیں، کہ ان کو احساس نہ ہو کم طریقہ کہ ہم غریب ہیں فقیر ہیں مثلا۔ یہ آپ کوئی فیور کر دیں منتیں جتلائے بغیر، اس کو کہتے ہیں احسان۔ گویا محسن کون ہوا، متقی کون ہوا؟ جو حضور کی تصدیق کرے، حضور کے تصدیق کنندہ کو محسن کہتے ہیں۔ حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو تصدیق کرے وہ متقی، وہ محسن، جو تکذیب کرے وہ غیر متقی غیر محسن۔ جو حضور پاک کا سچ ہے اس سچ کی تصدیق کرنے کا نام ہے تقوی اور احسان۔ If you verify the message of Prophet, you will become pious and doer of favor. And lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, whatever you will ask Allah, He is going to give you in this world and hereafter. This is the brief and short interpretation of these two ayat. Three ayat basically. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک اور آیت بڑی عجیب ہے، چوتھی آیت کا مفہوم اور اچھا ہے۔ کیوں اللہ انہیں محسن بناتا ہے، متقی بناتا ہے؟ کیوں انہیں سب کچھ دے دے گا جو وہ چاہیں گے؟ تاکہ اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو اس عطا کی وجہ سے معاف کر دے۔ پاسٹ میں گناہ کیے تھے، آج ہو گئے نیک،
اللہ تعالیٰ اس لیے یہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے کہ سابقہ گناہوں پہ قلم عفو پھیر دے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ بندے کو آج نصیحت حاصل ہو جائے، ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ قبروں کی دیواریں بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ایک جنازہ پڑھانے میں گیا تھا، وہ یہیں پر اتفاق سے بیچارے ہمیں گالیاں دیتے تھے، ماؤں بہنوں کی تھے، ہماری قوم کے ہی بیچارے۔ ہاں، تو ان کے بیٹوں نے ہمیں کال کی، جنازہ پڑھانے میں گیا بیچارے کا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، برفانی ماحول میں اتنا بڑا آدمی جس کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 2-4 ہزار تو ہوں گے جنازے میں، ٹوٹل 40 آدمی تھے۔ گالیاں والیاں گئیں، ہاں ہاں ہاں، گالیاں والیاں سب گئیں۔ تو انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، گالیاں دینے والوں کو، غیبتیں کرنے والوں کو، تہمتیں لگانے والوں کو، ریومرز پھیلانے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ اکبر، تاکہ اللہ کفارہ کر دے ان سے، اللہ ان سے کفارہ کر دے۔ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اس بدترین عمل کا، وہ جو پہلے کر چکے ہیں، عَمِلُوا، جو وہ عمل کر چکے ہیں ماضی میں، برے عمل، زیادہ برے عمل، ان کا کفارہ کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے دے، اجر دے دے انہیں، کیسا اجر؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو ابھی ریسنٹلی نیکیاں انہوں نے شروع کی ہیں، ان سے بھی بہتر۔ دیکھیے یہ بہت عجیب میسج ہے کہ اللہ نیکیاں دیکھ کر، مثلا مثال دوں، بندے نے توبہ کر لی آج، یوں میں مثال دیتا ہوں، آج 14 ستمبر کو 2014 میں توبہ کر لی، آج کیا ہے، 18 ہے نا شوال کی، آج کال آئی ہے آپ کی سوئی ہوئی قوم کی، مولانا گواہ ہے کہ ہم نے اگلے ہفتے امام رضا کا جشن رکھنا ہے، 11 ذی-القعدہ ہے، آج کال آئی ہے 8 دن کے بعد کہ اگلے ہفتے، فیوچر، میں نے کہا بھی اگلے ہفتے تک تو یہ مظلوم امام شہید ہو جائیں گے، شہادت ہے نا، 23 کو تو شہادت ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، امریکہ کے ماحول نے ان کو سلا دیا ہے، اور آج جاگنے والی قوم کو مولانا دیکھ کر آئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کیسے جاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مینہٹن کے اندر ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا آج مسلمانوں کا، اور آج سب سے بڑی بات یہ ہوئی، ہمارے جانے سے فائدہ یہ ہوا کہ آج عراق کی بھی بات ہوئی، الحمدللہ، آج شام کی بھی بات ہوئی، خدا کا شکر دیکھیں، اور آج مولانا آپ گواہ ہیں کہ نہیں، آئیسس کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہ ہم لعنت کرتے ہیں آئیسس پر، اور ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ آئیسس کو برباد کر دے، اس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے، ہمارے جانے سے یہ فائدہ ہوا، یہ گواہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں آپ، مگر ہمارے لوگ اگر جاگیں گے نہیں تو کیسے ہوگا کام؟ سوئے ہوئے 18 ذی-القعدہ کو پوچھ رہے امام رضا کا جشن منانا، پھر آغا برکت ہمارے اوپر ہنستے ہیں، ہم غریبوں کو دیکھیے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کیا ہوا، خلاصہ سن لیں، آج 14 سپٹمبر کو 2014 میں 18 ذی-القعدہ 1435 ہجری میں کسی صاحب نے توبہ کر لی، آج سے پہلے تھے اسوا، بہت برے عمل، بہت برے، آج کر لی اسے توبہ، آج اس نے نماز پڑھی توبہ کے ساتھ، آج اس نے کہا سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھوں گا، آج اس نے کہا آیت الکرسی پڑھوں گا، آج اس نے نیت کی کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، ریومرز نہیں پھیلاؤں گا، نماز جماعت میں آؤں گا، قرآن پڑھوں گا، بچوں کی تربیت کروں گا، آج اس نے یہ 2-4 نیتیں کر لی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو نیکی تھوڑی سی کی ہے، یہ نیکی ہم اس لیے عطا کرتے ہیں کہ سابقہ ساری برائیوں کو اس نیکی کے عوض ختم کر دیں۔
بتایا کیسا سودا ہے. بندہ یو ٹرن لے لے, جیسے آج ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر والوں نے کیسا یو ٹرن لیا. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا اسکول آف تھاٹ آج 4 گھنٹے ڈسکس ہوا ہے. الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو جاگنا ہوگا. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اس آیت نمبر 36 میں ایک اور میسج ہے. یہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی تو میں ٹرانسلیٹ کروں. آ رہی سب کو؟ کیوں بھائی, سب کو آ رہی سمجھ آ رہی؟ شاباش. تو لیٹ می ٹرانسلیٹ فار بردر Kareem, Haji Kareem. This ayat says, if you start good doing from now and you do a little bit piety and virtue, Allah says, due to this piety, we are going to erase all your shortcomings of the past. All evil will be erased due to just this minor piety. Subhanallah. Ya man yaqbalul wa yafu anil kasir. Ya man yaqbalul yasir. وہ خدا جو تھوڑی قبول کرتا ہے, سبحان اللہ, وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ, اور زیادہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آج کے درس کی تھیم یہ ہے, آج کے درس کی یہ تھیم ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ ٹرائی کرنی ہے اپنی ویل وشنگ کے لیے, بچوں کی نجات کے لیے, اہل خانہ کی نجات کے لیے. ٹرائی کریں ریسٹ آف دا لائف جو ہے اس کو اور نیک بنا دیں. اب اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجیے, بس اس کے بعد آج اس سے آگے نہیں جائیں گے آج, کیونکہ ابھی ظاہر مجلس بھی ہے اور مختصر مجلس ہے, بالکل مغرب پہ ختم ہو جائے گی. ایک آیت اور سن لیجیے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کو آ کر لوگ ڈراتے تھے, آنکھیں دکھاتے تھے, کہتے تھے کہ آپ کو بت پرست اور بت تباہ کر دیں گے, چھوڑ دیجیے آپ یہ کلمہ حق کہنا چھوڑ دیجیے ورنہ آپ کو وہ برباد کر دیں گے. حضور کو آنکھیں دکھاتے تھے کہ یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا ڈھنڈورا پیٹنا بند کر دیں. معبودوں سے ڈراتے تھے کہ ہمارے خداؤں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اے رسول برباد کر دیں گے. قرآن نے جواب دیا, الیس اللہ بکاف عبدہ. سبحان اللہ, کیا اللہ اپنے ایک بندے کے لیے جو ڈیووٹڈ ہے کافی نہیں ہے؟ ساری دنیا کے معبود ایک طرف, ساری دنیا کے میرے نبی کے دشمن ایک طرف, اللہ کہہ رہا ہے میں ایک طرف, میں سب پہ بھاری ہوں. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندے کے لیے؟ بندے سے مراد سبحان الذی اسری بعبدہ حضور. الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور آپ کو ڈراتے ہیں میرے حبیب, آپ کو یہ ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, ان بتوں کے ذریعے جو آپ کے اللہ کے علاوہ بت ہے, غیر اللہ, غیر اللہ سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ بت آپ کو تباہ کر دیں گے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ, اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے
فما لہو من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت کنندہ نہیں ہوتا. جسے اللہ گمراہ نہیں کرتا. یہ ذرا غلط فہمی دور کر لیجئے. بعض قرآن کے تراجم میں لکھا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ اگر گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دینے کا حق نہیں. اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا. اللہ ہدایت نہیں کرتا. ہدایت نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس نے گمراہی میں چھوڑ دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی قاری صاحب اٹھ کے گئے ہیں، ان کے یہاں 7 دن قرآن پڑھایا جاتا ہے. 7 دن قاری حجاز، 7 دن. ان کی جگہ کم پڑ گئی ہے. ابھی جگہ انہوں نے لے لی ہے، بلکہ میں نے ہی لے کے دی ہے. اس جگہ 200 بندہ بیٹھ سکتا ہے جو ابھی جگہ لی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں ان کے. یہاں پر 50-60 بیٹھ سکتے ہیں. 7 دن قرآن ہوتا ہے، 7 دن سینٹر بھرا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہفتے میں 1 دن پڑھایا جاتا ہے اور آنے کو تیار کوئی نہیں. کوئی آئے گا بھی بس ایسے. تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے ہاں تو ڈیلی قرآن پڑھنا چاہیے، بچوں کو خاص طور پہ. میں یہ حوزے کے جو بچے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. یہ بہت پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ جتنی پابندی یہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ پابندی کر لی تو یہ انشاءاللہ بڑوں کی جو ارریگولرٹی ہے اس کو یہ ریپلیس کر دیں گے. ورنہ عموماً جو بڑوں میں محسوس کر رہا ہوں، خاص طور پہ ہماری بہنوں میں، ان کو تو رغبت ہی نہیں قرآن سے. حالانکہ ان کو تو قرآن پڑھنا چاہیے تھا. کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جرسی سٹی میں ڈیلی درس قرآن ہوتا ہے بیویوں کے لیے. یہاں پر سال میں ایک نہیں ہوتا. ہمارے کسی بھی مرکز میں یہ بہت بڑی زنگ خطر ہے. اور اگر قرآن سے دوری اختیار کریں گے، نماز سے دوری اختیار کریں گے، تو پھر وہی کام ہوگا جو آج مولانا سن کے آئے ہیں کہ بہن رو رہی ہے من کے آنسو، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا مرتد ہو گیا. ایسے ہی ہو جائے گا پھر. خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو پہلی نسل یا دوسری نسل یا تیسری نسل مرتد ہو جائے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. ڈالر کے عوض نسل کی بربادی کا سودا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، جس کو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، صاحب بہادر نے قرآن ہی نہیں پڑھا، تو اللہ گمراہ نہیں کر رہا، توفیق سلب کر رہا ہے. نماز میں آنے کو دل نہیں کر رہا، نیکی کے لیے دل نہیں کر رہا، حلال خوری کے لیے دل نہیں کر رہا، مجلس و محفل میں دل نہیں کر رہا. تو اللہ گمراہ نہیں کر رہا، اللہ ہدایت نہیں کر رہا. جب اللہ ہدایت چھوڑ دے بندہ خود بخود گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو یہ آج کے درس کی تھیم ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. ایک حدیث سن لیجئے اور آج کا درس یہاں ختم ہو رہا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے علی احمد رضوی کے بھائی سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی کے درجات کو متعالی فرمائے. عالم رضوی کو، حبیب رضوی کو، اور مرتضی جعفری، بہن رضیہ، سندس چٹھا، کمل چٹھا، نور رضا وغیرہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اگلے سنڈے کو یہیں پر انشاءاللہ سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی کے لیے 6 بجے ٹھیک مجلس ہوگی. 5 سے 6 درس ہوگا. 6 بجے ٹھیک مجلس ہوگی. تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی استدعا بھی ہے. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. یہاں میں چاہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن احد اللہ الصمد لم یلد ولم احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب اور آج کے درس نمبر 267 کا ثواب سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی کو ایصال فرما، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ عالم رضوی، حبیب رضوی، سید شائق حسین زیدی، مرتضی جعفری سمیت جتنے مومنین مومنات کے میں نے نام لیے ہیں یا منظورین و منظورات ہیں، سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔